ایک صحابی تھے جن کا نام ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. یہ صحابی اصحاب صفہ میں سے تھے. آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جہاں یہ کچھ اصحاب رہتے تھے اور ان اصحاب کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. یہ اسلام سیکھنے کے لیے مختلف جگہوں سے جمع ہوئے تھے. ان کا جو سٹیٹس تھا، جو مالی حیثیت تھی، وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے پاس پورا لباس لینے کے پیسے نہیں تھے، ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ پیسے نہیں تھے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ سارا کا سارا اصحاب صفہ کے ہاں بیچ دیتے. کبھی صدقے کی کھجوریں ہوتی، کبھی اس میں کچھ ہوتا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً کوئی چیز آتی تو تھوڑی خود رکھتے اور باقی اصحاب صفہ کو بیچ دیتے، جس میں ابو ہریرہ بھی تھے. اس میں یہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک چبوترے پہ رہتے تھے، نہ ہمارے پاس پہننے کے لیے پورا لباس ہوتا تھا، نہ ہمارے پاس کھانے پینے کی کوئی خاص وسعت ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنا خادم بنا لو. ربیہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ مجھے اپنا خادم بنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اتنے خوش ہوئے اس پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا خادم بنا لیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو میں چلتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تو میں بیٹھتا، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منتظر رہتا کہ مجھے کوئی آرڈر دیں یہ اور میں وہ کام کروں. کہتے سارا دن یوں ہی نکلتا. رات کو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سویا کرتا تھا. رات ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بسر ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تہجد کے لیے تو میں ان کے لیے وضو کا پانی یا رفع حاجت کے لیے پانی جو چاہیے اس کی تیاری کرتا اور وہ ان کو دیتا. اس طرح کی چیزیں وہ لایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے کہا، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، مالی طور پر کمزور ہیں، جو مانگیں گے آج دے دیا جائے گا. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو یہ عطا کر، تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ چیز اس کو عطا کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربیہ آج مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اتنے خوش ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی خدمت سے خوش ہوئے تھے. اور وہ یہ خدمت کر کیوں رہے تھے؟ جنت کے حاصل ہونے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ربیہ کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیجئے، میں سوچ کر جواب دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح سوچ لو، جاؤ اچھی طرح سوچ کے آنا. کہتے ہیں میں بہت مفلس تھا، میرے پاس گھر نہیں تھا، میرے پاس مال نہیں تھا. جو صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا تھا ہم وہی کھا لیتے تھے، وہی پہن لیتے تھے. بہت سوچ کر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ربیہ کیا ارادے ہیں؟ کیونکہ جواب دینے گئے تھے تو پوچھا آپ کیا ارادے ہیں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ التجا ہے کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت پالوں. آپ اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے آپ کا ساتھ دے دے جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہا، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں آخرت کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہوں. کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو. میں نے عرض کیا، بس یہی، اور کچھ نہیں چاہیے. یہ نوجوان تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، مالی حالت میں آپ کو بتا چکی. یہ چاہتے تو اپنے لیے دنیا مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانگا، مجھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تجھے یہ مانگنے کی سوچ کس نے دی؟ تو کس سے سوچ کے آیا ہے؟ کس نے تجھے سوچوایا یہ؟ کہا کسی نے کچھ نہیں بتایا.
جب آپ نے مجھ سے کہا کہ مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے، تو اس وقت پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں دنیا مانگ لوں آپ سے. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ دنیا کا میں کیا کروں گا، یہ تو فانی ہے، مجھے تو آخرت مانگ لینی چاہیے. اور آخرت اور جنت بھی خوب تب ہے جب مجھے آپ کی رفاقت ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو نے مانگا ہے اب اس کے لیے تجھے میری مدد کرنی ہوگی، اور مدد یہ کہ تو کثرت سجود سے میرا ساتھ دے، تاکہ میں تیری سفارش کر سکوں کہ جنت میں تجھے میرا ساتھ نصیب ہو. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے. یہ جنت کو یوں لیتے تھے صحابہ کرام، پیٹ خالی ہے، جسم پر صحیح کپڑا نہیں ہے، لیکن چاہتے کیا ہیں؟ جنت. کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. زندگی کے موڑ پر ایک موقع بھی ملا کہ جو چاہتے مانگتے اور عطا کیا جاتا، لیکن مانگا تو کیا مانگا. آپ دیکھیں ہم جنت کو کیسے لیتے ہیں اور صحابہ کرام جنت کو کیسے لیتے تھے.